اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو تو زمین آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ آغا جان، دونوں چچا، تائی مہتاب، نائمہ چچی اور لڑکیاں اور مسرت بھی سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان غصے سے گرائے تھے۔ محمل، کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھولے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو؟ سامنے آؤ، تائی مہتاب چمک کر بولی، اور اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی تھی۔ وہ مشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی۔ کتاب اسی طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ آغا جان، میں پوچھ رہا ہوں اتنی رات کو ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی تھی۔ لفظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ آغا جان کے لہجے کی سختی کم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں۔ اس نے کتاب پیچھے کرنی چاہی اور پھر اس نے دیکھا آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تائی فاتحانہ مسکرا رہی تھی۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں، بھری رات میں ادھر کون سی کتابوں میں چھپا کر خط و کتابت ہو رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ تائی نہیں، نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو پڑھ۔ آغا جان نے زور سے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھینی۔ پڑھ رہی تھی تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک غصیلی نظر اس پہ ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی اور اسے لگا آج وہ دفتن ہار گئی۔ آغا جان کتاب کے صفحے پلٹ رہے تھے۔ ہر پلٹتے صفحے کے ساتھ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں سختی سے میچ لی۔ آج وہ اسے قتل کر ڈالیں گے۔ وہ سلفی عملیات میں پڑ گئی ہے، کبھی نہیں بخشیں گے۔ شرم نہیں آتی تمہیں، گھٹیا عورت؟ آغا جان ایک دم دہاڑے تو اس کی رہی صحیح جان بھی نکل گئی۔ اسے لگا وہ لہرا کر گرنے کو ہے جب میں نے کیا کیا؟ تائی کی ہکلاتی ہوئی آواز نکلی۔ محمل نے جیسے کسی خواب سے جاگ کر سر اٹھایا۔ وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں، تائی سے مخاطب تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس یتیم بچی پر الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کر ڈوب مرو تم ایسے الفاظ کہنے سے پہلے۔ وہ اب چھت پر پڑھ بھی نہیں سکتی۔ محمل نے پلکیں زور سے جھپکائیں۔ یہ آغا جان کیا کہہ رہے تھے؟ مگر آغا صاحب، وہ اس کتاب میں ڈوب مرو تم بے دین عورت، وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ جب آپ میرے ساتھ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ساتھ مزید آگے بھی چلے گا، تو پھر جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ہاں، کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔